اب سر تھوڑا گرینڈ الائنس کے بارے میں جاننا چاہوں گی کہ ویسے تو کہا جا رہا تھا کہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس اس میں ہونی ہے، ہم نے ہوتے ہوئے بھی دیکھی کہ جی ڈی اے کے وفد سے آپ لوگوں کی ملاقات ہوئی، پھر اس کے علاوہ جسکم کے رہنماؤں سے محمود اچکزئی صاحب کی غالباً آج ملاقات ہوئی ہے. تو اب کیا سمجھا جائے کہ آپ لوگ ایک بہت بڑا ایک امبریلا کے نیچے ایک گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں، کیونکہ اس میں تو اب مزید پارٹیوں کے آنے کا ماحول پیدا ہو رہا ہے؟ جی آپ نے صحیح کہا سنا. جب ہم نے پہلے ایک الائنس بنایا تھا 5 پارٹیز کا، تو اس کا بھی جو بیسک مقصد تھا وہ یہی تھا کہ جی تمام جمہوری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ملک کی، ان کو اکٹھے ایک پلیٹ فارم کے اوپر جمع کیا جا سکے. تو 5 پارٹیز تو ہو گئی تھی، بلکہ 6 پارٹیز، لیکن باقی پارٹیز کے ساتھ ہماری حتمی گفتگو نہیں ہو پائی تھی. تو اب وہ پروسیس جو ہے وہ خان صاحب کی انسٹرکشنز کے اوپر دوبارہ شروع کیا گیا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 8-10 دن پہلے یہاں گٹ ہوا تھا ایک اسلام آباد میں، اور مولانا صاحب اور باقی سیاسی رہنماؤں نے اس کے بعد ایک پریس ٹاک بھی کی تھی، جس میں انہوں نے یہ اس کا اعادہ کیا تھا کہ آئین کی بحالی کے لیے ہم سب مل کے اکٹھے ہو کے جدوجہد کریں گے. اس میں مولانا صاحب بھی شامل تھے، باقی تمام بھی، شاہد خاقان عباسی صاحب بھی تھے، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے. اب اس پلیٹ فارم کو فردر ایکسپینڈ کرنے کے لیے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جو ہے وہ سینڈ کیا ہوا ہے. جی ڈی اے نے کیٹیگوریکلی پیر پیگاڑا صاحب نے کہا ہے جی کہ وہ خان صاحب کے ساتھ ہیں، اور وہ اس جدوجہد میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں آئین کی بحالی کے لیے. اور باقی پولیٹیکل پارٹی سے بھی ملاقات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے کہ وہاں سے بھی مثبت تو ہمیں رپورٹس جو ہیں وہ ملیں گی. 25 اور 26 کو اسلام آباد میں محمود خان اچکزئی صاحب اور شاہد خاقان عباسی صاحب جوائنٹلی اس آل پارٹیز کانفرنس کا گٹ جو ہے اس کو وہ اسپانسر کر رہے ہیں. اور میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تمام جمہوریت پسند، آئین پسند پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں شرکت کریں گی، ان پارٹیز کے علاوہ جو کہ اس وقت حکومت میں شریک ہیں یا حکومت کی بینیفیشریز ہیں. تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے جو ڈیٹس آپ بتا رہے ہیں اس میں جو آگے کا لاہے عمل ہوگا وہ بھی اناؤنس کیا جائے گا؟ جی بالکل، لاہے عمل بھی اناؤنس کیا جائے گا. پھر یہ ہے کہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ اگر یہ ہمارا یہ محاذ بنتا ہے آئین کی بحالی کے لیے، لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو لازمی بات ہے اس کے بارے میں اور بھی اس کے خد و خال جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گے. اور ان کے بارے میں بھی میرا خیال ہے اعلانات 25-26 کو اگر نہ بھی ہوئے تو انشاءاللہ تعالی رمضان کے مہینے میں عید الفطر سے پہلے سب کچھ فائنلائز ہو کے آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا. درست. اچھا سر، یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کی جو 22 مارچ کو جلسے کی درخواست تھی مینار پاکستان کے حوالے سے، وہ بھی خارج کر دی ہے لاہور ہائی کورٹ نے. تو اب الٹرنیٹ اس کا کیا ہے؟ آپ سپریم کورٹ جائیں گے یا پھر وینیو کی تبدیلی کی کوشش کی جائے گی؟ میرا خیال ہے جو قانونی پہلو ہے اس کو تو ڈیفینیٹلی کنسیڈر کیا جائے گا کہ اس کو چیلنج کیا جائے، آگے جایا جائے. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اب پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ بڑے جلسے کر رہے ہیں، چیف منسٹر جو ہیں پنجاب کی وہ جلسے کر رہی ہیں، تو پی ٹی آئی کے اوپر کیوں جلسے کرنے کا بین ہے، جو کہ پرامن جلسے کرنے کا یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے، وہ کیوں ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ؟ تو لازمی بات ہے اس کا قانونی طور کے اوپر اس کو چیلنج تو کیا جائے گا. لیکن ہماری جو لوکل لیڈرشپ ہے وہ بھی دیکھے گی کہ کیا کوئی آلٹرنیٹ وینیو ہے. مجھے نہیں پتا کہ عدالت نے اپنے فیصلے میں کوئی ہمیں آلٹرنیٹ وینیو جو ہے وہ سجیسٹ کیا یا نہیں کیا، لیکن اگر کوئی آلٹرنیٹ وینیو کے بارے میں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ سوچے گی تو ایک پروسیس جو ہے اس کو دوبارہ شروع کرنا پڑے گا، پھر ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس جانا پڑے گا، پھر عدالتوں میں جانا پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ سیدھے سادے آپ ایک پرامن جلسہ کرنے کی اجازت دینے میں مجھے نہیں پتا کہ کیا چیز جو ہے وہ حائل ہے ان لوگوں کی سوچ میں کہ یہ لوگ ہر دفعہ اس کا ایک ایشو بنا دیتے ہیں. سر، وقت کرکٹ میں وہ نتیجہ نہیں مل سکا، آیا ان کی طرف سے کوئی کوتاہی رہ گئی ہے آپ کے خیال میں؟ انہوں نے کوشش پوری کی لیکن آگے نتائج نہیں مل سکے. تھینک یو ثنا، بہت مہربانی آپ کی. دیکھیے جس دن اس شخص کو بنایا گیا تھا کرکٹ بورڈ کا چیئرمین، وہ لوگ جو کہ گیم کو جانتے ہیں، کرکٹ کو جانتے ہیں، ان کے ذہن میں اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ اب یہ بھی ایک ٹھیکیداری کے اوپر آپ نے ہینڈ اوور کر دیا ہے کسی شخص کو. جو پچھلے 2 سال سے کر رہے ہیں یہ کرکٹ بورڈ میں رہنے کے بعد، جس طریقے سے انہوں نے اچھے پلیئرز کی تسلیل کی ہے اور جس طریقے سے جو باقی چیزیں ہیں وہ بھی مینج کی ہیں، یہ دیکھیے پروفیشنلی آپ کو
کرکٹ بورڈ کی مینجمنٹ، ٹیم کی مینجمنٹ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دینی چاہیے جو کہ اس گیم کو جانتے ہیں. اب محسن نقوی صاحب کا مجھے نہیں کلیم ٹو فیم کیا کرکٹ بھی ہے، اور تو بہت سے ان کے کلیمز ٹو فیم ہیں، لیکن میرا نہیں خیال کہ کرکٹ ایک کلیم ٹو فیم ہے. تو مجھے یہ بھی نہیں سمجھ آئی کہ اس کو ہینڈ اوور کیوں کیا گیا. اور میرا خیال ہے کہ کرکٹ بورڈ کے اندر سے بھی بسا اوقات پروٹیسٹ آئے ہیں، کھلاڑیوں کی طرف سے بھی میوٹیڈ قسم کے پروٹیسٹ آئے ہیں. اور جو ٹیم کی سلیکشن ہوئی ہے وہ انتہائی میزربل ہے، پتہ نہیں کس طریقے سے کی گئی ہے، کتنی انٹرفیئرنس ہے، میں سارا کچھ نہیں جانتا ہوں. لیکن اینڈ آل یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کا کرکٹ جو ہے وہ ایک جنازہ بن چکا ہوا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اگلے دنوں میں میچز میں، میرا تو نہیں خیال کہ اب یہ پریلیمنری سٹیجز سے آگے جا پائے گا. 2 امپورٹنٹ میچز ہار چکا ہوا ہے اور باقی ٹیمیں بہت اچھی ہیں. بیسک چیز یہ ہے کہ جی اس وقت اگر آپ 200-250 سکور کرنے کے بعد اس بولنگ لائن اپ کے ساتھ جیتنے کی کوشش کریں گے تو وہ ہو نہیں سکتا. یہاں ٹیمیں 300 اور 350 کی بات کرتے ہیں. وہ آپ کی ٹیم کے جو بیٹسمین ہیں ان میں ہمت نہیں ہے، اور جو آپ کے اچھے بھی پلیئرز ہیں، یہاں بابر اعظم ہو گیا، جس طریقے سے وہ بھی کھیلے ہیں، دیٹ از لیفٹ اے لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. سو the least at the better. اب تو انسان دعا ہی کر سکتا ہے کہ جی پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ آگے بڑھے اور شاید کوئی میریکل ہو جائے. nothing short of a miracle. صحیح. اچھا سر، چلیں اب اگر ایک کمپیریزن کر لیں کہ ہم نے جتنے ایفرٹس کیے اس میں نتیجہ وہ نہیں مل سکا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے وزیر